السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سعودی عرب نے غزہ کے ضرورت مند فلسطینیوں کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری رکھی ہے۔ کنگ سلمان ریلیف سینٹر نے وسطی اور جنوبی غزہ میں 25,000 گرم کھانے تقسیم کیے۔ ان کھانوں سے تقریباً 25,000 فلسطینیوں نے فائدہ اٹھایا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ امداد فلسطینی عوام کی حمایت کی مہم کا حصہ ہے۔ سعودی عرب نے مشکل حالات میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم کا اظہار کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 9 فلسطینی جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے۔ غزہ شہر، دیر البلح اور خان یونس کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں بچے سمیت کئی افراد جان سے گئے جبکہ متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی گولہ باری سے اقصی الشہداء اسپتال کا ادویات کا گودام بھی تباہ ہو گیا۔ امریکی ریاست واشنگٹن کے جنگلات میں لگی آگ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ حکام کے مطابق تقریباً 4.5 لاکھ ایکڑ جنگلات جل کر راکھ ہو گئے۔ آگ کے پھیلاؤ کی وجہ سے 2,30,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 4,000 سے زیادہ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بالغ خواتین کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق ہے۔ عدالت کے مطابق وہ اپنی پسند کا مذہب اختیار اور اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ معاملہ 2 بہنوں کے اسلام قبول کرنے اور مسلم نوجوانوں سے شادی کے فیصلے سے متعلق ہے۔ خواتین کے باپ پر انہیں گھر میں زبردستی روکنے کا الزام ہے۔ عدالت نے دونوں بہنوں کو 6 اگست تک پیش کرنے اور پولیس کو کارروائی کی ہدایت دی۔ بہار کے ضلع میں ایک نوجوان نے منفرد نام سے ایک ہوٹل شروع کیا جس کا نام ہے کاکروچ کیفے۔ کیفے میں زیادہ تر کھانے اور مشروبات صرف 99 روپے میں بیچے جا رہے ہیں۔ نوجوان کونچی راجا کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک احتجاج سے متاثر ہو کر یہ کیفے کھولا۔ یہ کیفے 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے جہاں لوگ دن یا رات کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ منفرد نام اور سستے مینو کی وجہ سے کیفے نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع میں 1 مہینے تک جاری آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ مہم کے دوران چائلڈ لیبر کے طور پر کام کرنے والے 141 کمسن بچوں کی نشاندہی کی گئی۔ بچوں سے مزدوری کروانے والے 58 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ پولیس اور مختلف سرکاری محکموں نے مشترکہ طور پر اس مہم میں حصہ لیا۔ ایس پی نے کہا کہ بچوں سے مزدوری کروانے والوں کے خلاف آئندہ بھی سخت کارروائی ہوگی۔ کرناٹک کے میسور ضلع میں کرکرے کے پیکٹ میں موجود پلاسٹک کی گیند سے بچے کی موت ہو گئی۔ 5 سالہ میور نے گیند کو کھانے کی چیز سمجھ کر منہ میں ڈال لیا۔ گیند گلے میں پھنسنے سے بچے کو سانس لینے میں شدید دشواری ہونے لگی۔ گھر والے اسے فوری اسپتال لے جا رہے تھے لیکن راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ ماہرین نے والدین کو بچوں کو ایسی چھوٹی اشیاء سے دور رکھنے کی ہدایت دی۔ گھریلو LPG گیس کنیکشن رکھنے والوں کے لیے 16 اگست تک EKYC مکمل کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ یہ KYC اس لیے ہے کہ بیرون ملک رہنے والے، انتقال کر جانے والے صارفین اور بزرگ افراد کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اس مہم کا مقصد فرضی، ڈپلیکیٹ اور غیر فعال گیس کنیکشنوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ آدھار اور بائیو میٹرک تفصیلات کے ذریعے حقیقی صارفین کی شناخت کی جا رہی ہے۔ گیس ایجنسیوں پر بھیڑ سے بچنے کے لیے ڈیلیوری بوائز گھر آ کر EKYC کر رہے ہیں۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں چکن اور انڈوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی۔ 2 ہفتے پہلے 300 سے 330 روپے بیچے جانے والا چکن اب 250 اور 280 روپے میں مل رہا ہے۔ انڈے کی قیمت میں 8 سے 9 روپے سے گھٹ کر 6 سے 7 روپے ہو گئی۔ مہنگے چکن اور انڈوں سے پریشان عوام کو اب کچھ راحت ملنے کی امید۔ حیدرآباد کے مغل کا نالہ علاقے میں فوڈ سیفٹی حکام نے ادرک لہسن پیسٹ بنانے والے ایک یونٹ پر چھاپہ مارا۔ مہینے کے دوران انتہائی غیر صحت بخش ماحول میں پیسٹ تیار کیا جانے کا انکشاف ہوا۔ حکام نے تقریباً 650 کلو گرام ادرک لہسن پیسٹ طلب کر دیا جس کی مالیت 52,000 روپے بتائی گئی۔ تلنگانہ کے ورنگل ضلع میں ایک گروکل اسکول کے 25 اسٹوڈنٹ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وردھن پیٹ ٹرائبل گرلز آشرم اسکول میں کھانا کھانے کے بعد کئی طالبات نے طبیعت خراب ہونے کی شکایت کی۔ متاثرہ طالبات کو فوری طور پر سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ابتدائی طور پر آلودہ کھانے سے فوڈ پوائزنگ کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نوکریوں کی نوٹیفیکیشن میں تاخیر پر جان لینے کی کوشش کرنے والے نوجوان وینو کمار سے BRS قائدین نے ملاقات کی۔ نوجوان نے کہا کہ بے روزگار افراد نے کانگریس کو اقتدار تک پہنچایا لیکن اب وہی مایوسی کا شکار ہے۔ اس نے سرکاری ملازمتوں کی نوٹیفیکیشن اور روزگار کے وعدے پورے نہ ہونے پر ناراضگی ظاہر کی۔ BRS قائدین نے نوجوان اور اس کے خاندان کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔
تلنگانہ میں ٹورسٹ بسوں کے لیے نیا ٹیکس نظام۔ تلنگانہ حکومت ٹورسٹ بسوں کے لیے ایک ریاست ایک ٹیکس نظام نافذ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ فی الحال ضلع کے حساب سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جس سے بس مالکان کو مشکلات پیش آ رہی ہے۔ حکومت نے نئے ٹیکس پالیسی کے لیے ٹورسٹ بس آپریٹرز کے ساتھ مشاورت شروع کر دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ نئے نظام سے بس مالکان پر اضافی مالی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ حیدرآباد اور سکندرآباد میں مچھروں کی بڑھتی تعداد سے شہری شدید پریشان ہیں۔ کئی علاقوں میں مچھر دوا کے چھڑکاؤ اور صفائی میں لاپرواہی کی شکایت سامنے آ رہی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ مچھروں سے وبائی بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ محکمہ صحت نے شہریوں کو گھروں کی طرف پانی جمع نہ ہونے دینے کی ہدایت دی۔ شہریوں نے GHMC سے صفائی اور مچھر دوا چھڑکاؤ میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ میں اسکول اور کالج 8 اگست سے 10 اگست تک 3 دن بند رہیں گے۔ چھٹیوں میں دوسرا ہفتہ اتوار اور بونالو تہوار سرکاری تعطیل شامل ہے۔ پیر کے روز بونالو تہوار کے موقع پر تعلیمی اداروں میں چھٹی رہے گی۔ طلبہ اور اساتذہ کو مسلسل 3 دن کی تعطیلات ملیں گے۔ تعلیمی ادارے 11 اگست سے دوبارہ معمول کے مطابق کھلنے کا امکان۔ تلنگانہ میں سال 2025 کے دوران سائبر فراڈ کے 21,639 مقدمات درج کیے گئے۔ سائبر جرائم کی وجہ سے شہریوں کو 1524 کروڑ روپے سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا۔ OTP فراڈ، سم سویپ، گھوست سم اور جعلی UPI ایپ بڑے خطرات بن گئے۔ سائبر مجرم خاص طور پر بزرگ شہریوں، دکانداروں اور چھوٹے کاروباری افراد کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں آئندہ 7 دن تک بارش اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی۔ ریاست کے مختلف علاقوں میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہے۔ کئی اضلاع میں ہلکی سی درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خراب موسم کے دوران احتیاط برتنے کی ہدایت دی۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔